صبح جب سائرہ بیگم نماز کے لیے منت کو جگانے آئیں تو اسے بے ہوش دیکھ کر گھبرا گئیں۔ حمزہ کو بلا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور مرہم پٹی کر کے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آہ میرا سر! منت اپنے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی اٹھی۔ سائرہ بیگم جو اس کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو گئی تھی، منت کے اٹھنے پر جاگ گئی۔ منت بیٹا، اب کیسی ہو؟ سائرہ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ میں مجھے کیا ہوا؟ منت اٹکتے ہوئے بولی۔ منت میں جب آئی تم یہاں پر گری ہوئی تھی، سائرہ بیگم نے بتایا تو منت کو ایک دم سے سب یاد آ گیا۔ وہ وہاں میں گر گئی تھی، منت نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ کیسے؟ سائرہ بیگم پریشانی سے بولی۔ وہ وہاں بلی آ گئی تھی کھڑکی سے تو میں ڈر گئی تھی، باہر جانے لگی تو ٹکرا گئی تو بے ہوش ہو گئی، منت نے سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن کھڑکی تو بند ہے، سائرہ بیگم نے اشارہ کیا۔ وہ میں نے بند کر دی تھی، پھر باہر آ رہی تھی، منت نے بہانہ بنا دیا۔ اچھا چلو فریش ہو جاؤ، میں حمزہ کو بتا دوں، پریشان ہو رہا تھا وہ، سائرہ بیگم بولی۔ جی، منت نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سائرہ بیگم کے جانے کے بعد منت اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے گرلز؟ طلحہ نے آتے ہوئے کہا۔ ہائے، کچھ نہیں ہو رہا، مہر بولی۔ منت مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، طلحہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جاتی ہوں، کچھ کام یاد آ گیا، مہر منت کو آنکھ مارتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ منت کا دل کیا اس کا قتل کر دے۔ بولو، منت نے بورڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ طلحہ لب دبائے مسکرانے لگا۔ کیا بات کرنی تھی؟ منت نے پوچھا۔ یار تم کتنی نکچڑی ہو گئی ہو، طلحہ نے خفگی سے کہا۔ یہ بات کرنی تھی؟ منت نے اسے گھورا۔ نہیں، جو بات کرنی ہے جلدی کرو ورنہ میں جاؤں۔ تمہیں اس دن میں نے کسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، کون تھا وہ؟ طلحہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے؟ منت خود پر انگلی رکھ کر بولی۔ جی، طلحہ نے سر ہلا دیا۔ ہاں بتاؤ کون تھا وہ؟ طلحہ کہتا ہوا آگے کو ہوا۔ نہیں کوئی نہیں تھا، منت کو لگا کہ اسے پتہ چل گیا۔ تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ طلحہ نے اس کا جائزہ لیا۔ نہیں میں نہیں گھبرا رہی، منت نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ طلحہ نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ منت زور زور سے سر ہلا رہی تھی۔ کچھ چھپا رہی ہو؟ طلحہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں تو، اور تم پیچھے ہٹو، منت نے اسے خود سے دور کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر طلحہ کو زور سے ہنسی آ گئی۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ منت ناسمجھی سے اسے پوچھتی رہی۔ تم پر ہنسی آ رہی ہے، حالت دیکھو اپنی، میں تو مذاق کر رہا تھا تم سے۔ طلحہ لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ مر جاؤ، منت چڑ گئی۔ کس پر؟ طلحہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا، اسے تنگ کرنے میں اسے شروع سے ہی مزہ آتا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم، منت نے غصے سے کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، واقعی کوئی ہے کیا جو اتنا گھبرا رہی تھی؟ طلحہ نے اسے چھیڑا۔ طلحہ تم بہت فضول بولتے ہو، میں جا رہی ہوں، منت وہاں سے جانے میں ہی اپنی بہتری سمجھ رہی تھی۔ طلحہ ہنسنے لگا۔ فنکشن ہال میں رکھا گیا تھا، منت جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اچانک وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ منت کی سانس اٹک گئی۔ وہ اپنے بالوں سے بھرا ہاتھ اس کی کمر تک لایا اور اس کے بال سائڈ کر کے گردن پر جھکا۔ منت کو اس سے وحشت ہو رہی تھی، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ یا اللہ کوئی آ جائے، منت دل ہی دل میں آنکھیں بند کرے دعا کرنے لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اسے اپنے کان میں خوفناک سی آواز میں سرگوشی سنائی دی۔ ڈر کے مارے اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ منت یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی انتظار کر رہی ہیں تمہارا، حمزہ نے منت کو آنکھیں بند کیے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا دیکھ کر عجلت میں کہا۔ شکر، منت نے سکھ کا سانس لیا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ جی بھائی رکے، میں آئی، منت تیزی سے باہر کی جانب گئی۔ منت کے جاتے ہی اس نے غصے سے ٹیبل پہ رکھا فوٹو فریم جس میں منت اور حمزہ کی تصویر تھی وہ زور سے زمین پر پھینکا، جیسے اسے حمزہ کا اس کے کام میں دخل دینا پسند نہ آیا ہو۔
منت نے حال میں انٹری کی تو طلحہ کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ کیونکہ مہندی اور مایوں ساتھ ہی تھی تو منت نے لائٹ گرین پر پیلے کلر کے کنٹراسٹ کے ساتھ لہنگا پہنا تھا۔ کمر تک آئے سنہرے بالوں کو کھول رکھا تھا۔ چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ طلحہ بھی کچھ کم نہیں لگ رہا تھا، وائٹ کلر کے شلوار قمیض میں بالوں کو جل لگائے وہ دل نشیں لگ رہا تھا۔ او بھائی نظر لگائے گا کیا منت کو؟ عاشر نے آ کر طلحہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں یار، میں تو اسے سب کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ طلحہ نے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ پتہ نہیں، لیکن تو دیکھنا، شادی تو میں منت سے ہی کروں گا، ورنہ وہ گانا ہے نا، تجھ کو ہی دلہن بناؤں گا ورنہ کنوارا رہ جاؤں گا۔ طلحہ نے ہنستے ہوئے گانا گا کر بتایا۔ مجھ سے ہی شادی کرے گا؟ عاشر نے انگلی خود پر رکھی۔ ڈفر، منت کی بات کر رہا ہوں۔ طلحہ نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اوہ اچھا، تو دیوانہ بن گیا ہے۔ عاشر ہنس دیا۔ پورے فنکشن میں طلحہ کی نظریں بس منت پر تھیں، لیکن منت ایک اور کسی شخص کی نظروں کے حصار میں تھی جو اس پر پل پل نظر رکھے ہوئے تھا۔ پیاری لگ رہی ہو۔ منت اکیلی کھڑی تھی تو طلحہ موقع دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ شکریہ، منت مسکرا دی۔ اور میں؟ طلحہ نے منہ بنا لیا کہ میری تعریف نہیں کی۔ تم بھی اچھے لگ رہے ہو، منت بولی۔ تھینکس، طلحہ نے سر کو خم کیا۔ ویسے تم خوش نہیں لگ رہی، طلحہ نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ نہیں تو کس نے کہا؟ منت نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے پتا ہے تم خوش نہیں، اور وجہ بھی پتا ہے، طلحہ نے اسے دیکھتے کہا۔ اچھا بتاؤ پھر۔ منت اس کی طرف مڑی۔ یہی کہ حمزہ بھائی شادی کر رہے ہیں، تمہاری پہلے ہونی چاہیے تھی، یہی سوچ رہی ہو نا تم، اور اسی وجہ سے تم خوش نہیں۔ طلحہ مسکرا رہا تھا۔ جی نہیں، اور اس کا حل ہے میرے پاس، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ منت نے آگے بھی کچھ کہنا چاہا لیکن طلحہ بیچ میں بول پڑا۔ اچھا کس کا رشتہ ہے؟ منت کو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ اس وقت وہ اس سے رشتے کروانے والی آنٹی لگ رہا تھا۔ وقت آنے پر بتاؤں گا، طلحہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاگل، منت کہتی ہوئی وہاں سے چلے گئی۔ تمہارے لیے، طلحہ نے کہا اور مسکرا دیا۔ مہین بھی آج بہت پیاری لگ رہی تھی، اسی لیے اس نے پیلے کلر کا گھیر والا فراک پہن رکھا تھا اور اس پر پھولوں والی جیولری میں چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیا۔ وہ حمزہ کو بار بار دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ حمزہ بس بھی کریں یار، پوری زندگی پڑی ہے، دیکھ لینا، ردا نے شرارت سے کہا تو حمزہ ہنس دیا، جبکہ مہین نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ چلو چلو بھائی اب رسم شروع کرو، سائرہ بیگم بولی۔ سب نے رسم کی اور حمزہ کو خوب ستایا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا تو ردا جو منت کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ ان کے ساتھ گھر چلے۔ یار چلو منت، ویسے بھی تمہارے گھر کون سا کوئی آیا ہوا ہے؟ ردا ضد کرنے لگی۔ اچھا میری ماں، میں امی سے تو پوچھ لوں۔ منت نے آخر ہار مان لی۔ بھائی نے پوچھ لیا ہے، انہوں نے کہا اگر منت ہاں کر دے تو لے جانا، ردا نے بتایا۔ اچھا سب کچھ طے کر لیا، اب بتا رہے ہو؟ اس نے ردا کے کان کھینچے۔ اچھا چلو۔ اب اس نے اسے کار میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ رات کافی دیر تک وہ لوگ گانے گاتے رہے، مستی کرتے رہے، اور 3:30 بجے کے قریب سیما بیگم نے آ کر شور مچا دیا کہ سونا نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ٹھاک ڈانٹ کھانے کے بعد وہ لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ منت، ردا اور ماہین ایک ہی کمرے میں سو رہی تھی۔ ارے یار اتنا مزہ آ رہا تھا، امی بھی نا، ردا نے منہ بنایا۔ چھوڑ یار، واقعی کافی لیٹ ہو گیا ہے، سو جا اب، منت نے کہا۔ ماہین سو چکی تھی، تھوڑی دیر تک وہ دونوں بھی باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ منت کو لگا کہ کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہے۔ ناخن بڑے ہونے کے باعث اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پہ کوئی نوکیلی چیز پھیری جا رہی ہو۔ منت ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آس پاس نظر دوڑائی تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ م- میں یہاں کیسے؟ وہ الجھ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ سب سمجھ آیا تو خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور سر گھٹنوں پر رکھ گرا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اسے کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔
اس نے ہاتھ بالوں سے نکالا تو اس کی انگلیوں خون میں تر تھیں۔ او میرے خدا! منت نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ سامنے آہٹ ہوئی تو منت نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ وہیں کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب آنے لگا۔ منت کو نہ جانے کیا ہوا، وہ اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے یہاں باندھ دیا ہو۔ وہ اس کے قریب اور بے حد قریب آ گیا۔ دور رہو مجھ سے، منت چیخی لیکن آواز نہیں نکلی اس کی۔ وہ منت کو چھونے ہی لگا تھا کہ فجر کی اذان کی آواز چاروں طرف گونج اٹھی اور وہ غائب ہو گیا۔ منت نے شکر ادا کیا۔ خون صاف کر کے اس نے وضو کیا اور سائرہ بیگم کے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ جو بھی تھا منت کے قریب جانا چاہتا تھا لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی اس کے مقصد کے بیچ آ رہا تھا۔ اللہ ہر بار منت کو بچا رہا تھا۔ منت جب کمرے میں آئی تو سائرہ بیگم نماز پڑھ رہی تھی۔ منت بھی برابر میں جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر منت سائرہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ منت، آپ تو رات سیما کی طرف تھی نا، تو ابھی یہاں کیسے؟ سائرہ بیگم نے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ہاں، میری نا طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے طلحہ کو کہا کہ مجھے چھوڑ آئے تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ منت نے جھوٹ بولا۔ بیٹا لیکن دروازہ تو لاک تھا، سائرہ بیگم نے تعجب سے کہا۔ وہ میرے پاس چابی ہے گھر کی، منت جلدی سے بولی۔ اچھا اب طبیعت کیسی ہے؟ اگر ٹھیک نہیں تو ڈاکٹر کے چلنا ہے آج؟ سائرہ بیگم فکر مند ہوئی۔ نہیں امی، میں اب ٹھیک ہوں۔ منت ان کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ سائرہ بیگم مسکرا دی۔ منت آج کافی دن بعد سکون کی نیند سوئی تھی ورنہ اکثر ہی ڈر کر اٹھ جاتی تھی۔ بے شک اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ سائرہ بیگم فجر کے بعد سوتی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ جن بھی منت کے پاس نہیں آ پا رہا تھا۔ منت تم آ گئی ہو؟ امی نے ابھی مجھے بتایا، اور تم ماہین اور ردا کو بنا بتائے کہ آ گئی؟ وہاں اپنا سیل فون بھی وہیں بھول گئی، وہ پریشان ہو رہی ہیں، بات کر لو ان سے، حمزہ نے فون اسے دیتے ہوئے کہا۔ سوری بھائی، منت نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، لو بات کر لو، اور آئندہ خیال رکھنا، حمزہ کہتا ہوا چلا گیا۔ السلام علیکم، منت نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا کیونکہ وہ جانتی تھی ردا نے بہت سنانی ہے اسے۔ منت تم کب گئی تھی؟ بتا تو دیتی یار، ہم سب اتنے پریشان ہو گئے تھے، پتہ ہے تمہیں، اور تم اور تمہارا فون بھی یہیں بھول گئی۔ ردا غصے میں بولتی چلی گئی۔ سوری یار، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو بس بھائی کو کہا لینے آ جائیں اور تم سو رہی تھی، میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، جلدی جلدی میں فون بھی وہیں رہ گیا۔ منت نے پھر سے جھوٹ کہا کیونکہ وہ کسی کو بھی اصل بات نہیں بتا سکتی تھی۔ یار تو ہم سو رہے تھے، مر تو نہیں گئے تھے، مجھے بتا دیتی، آپ ہی کو بتا دیتی، طبیعت خراب تھی۔ ردا خفکی سے بولی، پلیز سوری نا، معاف کر دے بہن، اب نہیں ہوگا ایسا، پکا۔ منت اس کی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ردا خاموش رہی۔ اوئے سوری یار، منت بولی۔ جا کیا یاد کرے گی، معاف کیا، لیکن اب فون شادی میں واپس لینا، ردا نے شرارت سے کہا۔ فون بند کر دیا۔ اف، منت منہ بنا کر رہ گئی۔ امی میں بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی، پلیز جانے دے، منت بیٹھی سائرہ بیگم کو منا رہی تھی۔ لڑکی تم پاگل ہو گئی ہو، بھائی کی شادی میں ایک دن رہ گیا اور تمہیں کالج جانا ہے، سائرہ بیگم سختی سے بولی۔ امی بس آدھا گھنٹہ، منت نے معصوم سی شکل بنائی۔ ٹھیک ہے پھر، طلحہ سے کہتی ہوں لے جائے وہ تمہیں، حمزہ مصروف ہے، سائرہ بیگم نے نمبر ملایا۔ نہیں نہیں، میں مہر کے ساتھ چلی جاؤں گی، انکل چھوڑ دیں گے ہمیں، واپس ہم خود آ جائیں گے، منت فوراً بولی۔ اللہ کی امان میں جاؤ، سائرہ بیگم بولی۔ اوکے ماما بائے، کہتی ہوئی منت گھر سے نکل گئی۔ منت تو یہ پکڑ اور یہیں رک، جو باکس چاہیے وہ لے لے، میں ذرا سارا سے نوٹس لے کر آتی ہوں۔ مہر منت کو ایک چھوٹا سا باکس تھما کر چلی گئی۔ منت لائبریری کے اندر آ گئی۔ منت باکس لے کر مڑی تو سامنے اسے دیکھ کر لرز گئی۔ وہ کالے لباس میں آنکھوں میں غصہ لیا اسے گھور رہا تھا۔
آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مانو ابھی خون نکل آئے گا۔ شاید وہ کسی وجہ سے اس کے قریب نہیں آ پا رہا تھا۔ منت نے آنکھیں بند کر لی، تھوڑی دیر بعد کھلی تو وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، غصے سے اسے گھورتا ہوا۔ منت کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ مہر کے پیچھے سے آواز آئی۔ منت کی جان میں جان آئی، سامنے دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ ایسے ہی بس، منت بولی۔ اچھا یہ کیسا ہے، دیکھا تم نے؟ مہر نے ہاتھ میں پکڑے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، کیا ہے ویسے اس میں؟ خود دیکھ لو، مہر مسکرائی۔ منت نے باکس اوپن کیا تو اس میں ایک خوبصورت سا لاکٹ تھا جس پر اللہ لکھا ہوا تھا۔ سو پریٹی، منت کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اچھا ہے نا؟ مہر بولی۔ بہت خوبصورت ہے، کس کے لیے لیا؟ منت نے پوچھا۔ ماہی بھابھی کے لیے، مہر نے مسکرا کر بتایا۔ بہت خوبصورت ہے، منت نے پھر سے تعریف کی۔ اچھا چلو یہ تو مجھے دے دو۔ مہر نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ لیا۔ منت نے جاتے جاتے پھر ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی خوفناک تھی کہ منت نے چہرہ آگے کر لیا۔ شاید وہ اس لاکٹ کی وجہ سے منت کے قریب نہیں آ پا رہا تھا، لیکن منت اس بات کو سمجھ ہی نہ سکی۔ رات کے قریب 2 بجے منت کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے برابر میں نظر دوڑائی تو سمرا اور حریم سو رہی تھی، منت کی خالہ کی بیٹیاں جو آج ہی پہنچی تھی شادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ منت کی نظر ان سے ہوتی ہوئی دروازے کی جانب گئی تو وہ چونک گئی۔ امی آپ اس وقت؟ منت گھڑی پر نظر ڈالی جو رات کی 2 بجا رہی تھی۔ میرے ساتھ چلو، سائرہ بیگم کا لہجہ عجیب سا تھا۔ اس وقت کہاں؟ منت الجھ گئی۔ میں نے کہا نہ آؤ، سائرہ بیگم غصے سے بولی۔ اچھا آپ چلیے، میں آتی ہوں، منت نے ان کا غصہ دیکھ کر فوراً سے کہا۔ منت کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا کیونکہ سائرہ بیگم نے کبھی اس سے اس طرح بات ہی نہیں کی تھی۔ ان کا برتاؤ اسے بہت عجیب لگا۔ خیر وہ اٹھی اور چارجر لائٹ لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ منت، سمرا نے پیچھے سے آواز دی۔ جی؟ منت پہلے تو آواز سن کر ڈر گئی لیکن پھر پیچھے مڑ کر جواب دیا۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ سمرا نے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ امی، منت بولتے بولتے ایک دم رک گئی۔ دروازے کے پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں، جہاں کچھ دیر پہلے سائرہ بیگم کھڑی تھی۔ منت حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ کیا امی کے؟ سمرا نے اسے چپ دیکھ کر پوچھا۔ امی کے پاس وہ مجھے بلانے آئی تھی، منت نے الجھے انداز میں جواب دیا۔ اس وقت؟ سمرا حیرت سے بولی۔ جی، ارے نہیں، خالہ تو نیند کی گولی کھا کر سوتی ہیں، اور دوسری بات تو خالہ کے ساتھ ان کے کمرے میں امی سو رہی ہیں، وہ کیوں تمہیں بلانے آئیں گی؟ وہ بھی رات کے 2-2:30 بجے، سمرا نے کہا۔ کیا واقعی؟ منت حیران تھی، اگر امی سو رہی ہیں تو پھر وہ کون تھی؟ منت کو اپنا شک یقین میں بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ کہاں کھو گئی؟ سمرا بولی۔ کہیں نہیں، سو جاؤ، کوئی خواب دیکھا ہوگا، سمرا نے لیٹتے ہوئے کہا۔ آپی واقعی میں وہ امی ہی تھی، میں نے دیکھا انہیں، منت کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا چلو ادھر آؤ، سمرا نے کھڑے ہو کر منت کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ دیکھو، سمرا نے سائرہ بیگم کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سو رہی تھی۔ منت نے دیکھا وہ واقعی گہری نیند سو رہی تھی۔ منت کو پکا یقین ہو گیا کہ وہ کون تھا۔ ہو گئی تسلی، اب چلو، سمرا بولی۔ منت نے گردن ہلا دی۔ منت تم نے کوئی جن دیکھ لیا ہوگا، سمرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ جن کے نام سے منت لرز کر رہ گئی۔ سو جاؤ، اب کافی دیر ہو گئی ہے، سمرا نے کمرے میں واپس آتے ہوئے کہا۔ دونوں بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ منت نے پھر ایک بار دروازے پر نظر ڈالی تو پھر وہی سایہ نظر آیا۔ منت نے دل ہی دل میں قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر دی اور چادر منہ تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد نیند کی وادی اس پر مہربان ہو گئی اور وہ سو گئی، اور کوئی باہر کھڑا چہرے پر غصے لیے سمرا کو گھور رہا تھا۔
اگلے دن بارات تھی، سبھی بہت خوش نظر آ رہے تھے، لیکن منت کل رات والے واقعے کے بعد سے کچھ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اس نے سائرہ بیگم سے بھی پوچھا، لیکن جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ نہیں آئی کل رات اس کے کمرے میں، تو منت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ لیکن اسے ایک بات کا سکون تھا کہ مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے گھر بھرا ہوا تھا، تو اس سے اس کا سامنا کم سے کم ہو رہا تھا۔ لیکن جب وہ اکیلی ہوتی تو وہ اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا۔ منت ان دنوں میں ذہنی طور پر خود کو تیار کر رہی تھی کہ وہ شادی میں خوب انجوائے کرے گی۔ آخر اس کے بھائی کی شادی ہے، وہ کیوں کس وجہ سے خود کو پریشان رکھے۔ اور دوسری طرف طلحہ تھا، جس سے کل کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ کل وہ منت کو اپنی دل کی بات بتائے گا۔ بارات ہال میں پہنچ چکی تھی، دلہن والوں نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ نکاح کا وقت قریب آیا تو طلحہ اور باقی سب نکاح خواں کو لے کر ماہین کے پاس آ گئے۔ نکاح کے وقت منت ماہین کے برابر میں کھڑی تھی۔ طلحہ بھی وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ارادہ ہے؟ کہو تو اپنا بھی نکاح پڑھوا لیں۔ طلحہ شوق ہو رہا تھا۔ کیا؟ منت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ منہ بند کرو، مکھی چلی جائے گی۔ طلحہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ مذاق نہ کرو ایسے ٹائم۔ منت نے منہ بنایا۔ نہیں، مذاق نہیں کر رہا، دیکھو تم ہو، میں ہوں، گواہ بھی ہیں اور قاضی جی بھی۔ اچھا ہے، ایک ہی خرچے میں سب کا کام ہو جائے گا، سوچ لو۔ طلحہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ منت کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے، تو منت نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری سائڈ پر چلی گئی۔ ارے سنو تو! طلحہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ جا چکی تھی۔ عجیب لڑکی ہے۔ طلحہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کرے۔ نکاح کے بعد دولہا دلہن کو سٹیج پر لایا گیا۔ ماہین نے ریڈ کلر کا شرارہ پہن رکھا تھا جس پر گولڈن کلر کا بہت پیارا کام ہوا تھا۔ بالوں کو جوڑے میں قید کیے، چہرے پر خوبصورت سے کیا گیا میک اپ۔ وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ سب کسی نہ کسی کے ساتھ مصروف تھے اور طلحہ صاحب پورے فنکشن منت کے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ منت اسے گھورتے ہوئے بولی۔ دل کا، طلحہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم میرا دماغ کیوں کھا رہے ہو؟ ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میرے دل کا علاج تمہارے پاس ہے، طلحہ نے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو اس وقت سکن اور ریڈ کلر کے گھیر والے فراک میں، بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیے، ہونٹوں پر لال لپسٹک لگائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میرا خیال ہے تمہارے دل کا نہیں، دماغ کا مسئلہ ہے۔ منت نے گال پر انگلی رکھی اور سوچنے والے انداز میں بولی، کیونکہ اس وقت جو بھی وہ کہہ رہا تھا اس سے وہ اسے کوئی پاگل ہی لگا۔ ایک بات بتاؤ، تم کبھی اتنی اچھی بن جاتی ہو جیسے تم سے اچھا کوئی نہیں، اور کبھی اتنی بری کہ تم سے برا کوئی نہیں، ایسا کیوں؟ طلحہ نے پوچھا۔ یہ سوال کوئی ابھی کرنے والا تھا۔ منت نے اسے گھورا۔ سوال تو سوال ہے، جواب دو۔ طلحہ بھی ٹھیک تھا۔ تمہاری ان فضول باتوں کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں، منت کہتی ہوئی سٹیج کی طرف چلی گئی۔ طلحہ بھی اس کے پیچھے پیچھے سٹیج پر آ گیا۔ اس کہانی کا پارٹ یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ اس کا نیکسٹ پارٹ کل اپلوڈ ہوگا، تو سنیے گا ضرور، اور اگر پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بائے بائے۔